بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ عقیدہ: اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے۔ عدم محال قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ عقیدہ: وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج۔ عقیدہ: اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ: اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات کا ہی نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں، کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ عقیدہ: جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ عقیدہ: اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ عقیدہ: ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ: صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے، گمراہ بد دین ہے۔ عقیدہ: جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، کافر ہے۔ عقیدہ: نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے، گمراہ بد دین ہے۔ عقیدہ: وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ عقیدہ: وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ عقیدہ: جو چیز محال ہے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، کہ اس کی قدرت اس سے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس محال کو نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ عقیدہ: ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ عقیدہ: وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے، پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، مائی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے ہی انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے، کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ عقیدہ: حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، اس کے صفات ذات کیا ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں، اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوربین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے۔
بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ عقیدہ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ عقیدہ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا قدیم اور ہمارا لکھنا حادث، اور جو لکھا قدیم ہمارا سننا حادث ہے، اور جو ہم نے سنا قدیم ہمارا حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ عقیدہ اس کا علم ہر شے کو محیط یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے، کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ عقیدہ وہ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسائل و وسائط ہیں۔ عقیدہ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ عقیدہ قضا تین قسم ہے، مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق شبیہ پہ مبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے رحمت محض تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سائی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی
ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت، عزت و وجاہت ختم ہے۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے گا نہیں، اور وہ جو قضائے مبرم معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صوف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ مسئلہ، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرما گئے، ما و شمع کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دے دی کہ بھلے برے نفع نقصان کی پہچان کر سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دی ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ مسئلہ، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزاد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے۔ عقیدہ، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقعہ۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ عقیدہ، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ عقیدہ، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں،
اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، علم والا، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جس کو جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و والا، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ عقیدہ: اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فعل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوچے، کروڑ آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوپن میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، کچھ حاجت ہے؟ فرمایا، ہے مگر نہ تم سے۔ عرض کی، پھر اسی سے ہی کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا، ارشاد ہوا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں، کہ شاید مجھ ہی سے فرمایا جاتا ہو۔ اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامہ کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا،
تو یہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایجاد دیتی.